جو عمران خان کے قریب تھا نا وہ اربوں میں کھیل رہا ہے. 76 پریڈ ہونی ہے ساروں. میں آپ کو بتا دوں یہ ڈی جی اینٹی کرپشن بڑا ڈاڈا آدمی ہے. میں نے آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ دانتوں کا کیڑا نکالنے والا آدمی جو ہے اس کو پتہ کچھ نہیں ہے. جو اس کا عمران خان کہتا ہے بغیر سوچے سمجھے یہ وہی کرتا ہے. اتنے دلیر مرد لیڈر نہیں ہے جتنی دلیر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ تھی. آئے سب گرفتاریاں نہیں دی، تصویریں بنوائیں، غائب ہو گئے، پتلی گلی سے نکل گئے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اتوار کا دن ہے، 26 تاریخ ہے، دوپہر کا ٹائم ہے ابھی. اور جیل بھرو تحریک جو ہے نا وہ ٹھوس ہو گئی ہے، پوری طرح ٹھوس ہو گئی ہے. اور جب پی ٹی آئی والے تو الگ الگ اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ جی علامتی تھی تو یہ تھا تو وہ تھا، تو وہ جج صاحب نے کہا عدالت میں ان کو کہ تم ایسا کرو کہ تم نے علامتی جیل بھرو کی تھی، پولیس نے علامتی طور پہ تمہیں اریسٹ کر لیا، تم نے علامتی طور پہ بیل کے لیے اپلائی کی، میں نے علامتی بیل دے دی، وہ علامتی طور پہ رہا ہو گیا، جاؤ. تو زین قریشی کہنے لگا کہ جی میں نے تو اپنے باپ کو ملنا ہے. تو جج صاحب نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جاؤ چیئرنگ کراس پہ کھڑے ہو جاؤ، خود ہی وہ تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے اور اپنے باپ کو مل لینا. پشاور میں کسی نے گرفتاری نہیں کی، کسی نے گرفتاری نہیں کی. وہ اسد کیسر ہو، پرویز خٹک ہو، شاہ فرمان ہو، مراد سعید ہو، یہ سارے لوگ آئے سب گرفتاریاں نہیں دی، تصویریں بنوائیں، غائب ہو گئے، پتلی گلی سے نکل گئے. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم آئے اور ہمیں گرفتار کرنے کی کسی میں ہمت نہیں. یہاں تک کہ شیخ رشید ساری عمر آپ کو ہر پریس کانفرنس سے کہتے رہے نا جیل تو میری سسرال ہے، جیل تو میری سسرال ہے. تو شیخ رشید نے سسرال جانے سے انکار کر دیا. گاڑی پہ آئے ہیں وہ، یعنی پولیسی گاڑی تھی اس کے پاس آئے ہیں، سلام علیہ کی اور آگے نکلتے بنے. بیٹھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ شیخ رشید کو پتہ ہے کہ جیل کیا ہوتی ہے. اعظم سواتی وہ ایک اور کہانی دے رہے، وہ کہتے میں تو باراتی تھا. اور بھائی اصل میں تو دولہا تو شاہ محمود قریشی تھا. میں تو شاہ محمود قریشی کو مورل سپورٹ دینے گیا تھا کیونکہ وہ گرفتار ہونے جا رہے تھے، تو مجھے بھی انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دولہا کے ساتھ پورے براتیوں کو اٹھا کے تم لے گئے ہو. ارے جیل بھرو تحریک تم نے کرنی تھی تو کرو. اس صورت حال میں اب عمران خان بہت پریشان ہے کیونکہ اس کو لینے کے دینے پڑ گئے. نہ ہی کوئی بڑی قیادت ہے جو اندر جانے کو تیار ہے، نہ ہی کوئی دوسرا کارڈ بچا ہے. خود آپ دیکھیں نا، جو لیڈر حفاظتی ضمانت لے کر بیٹھا ہو، بیل بیفور اریسٹ لے کر بیٹھا ہو، اور دوسروں کو کیا کہے گا کہ تم جا کے اریسٹ ہو جاؤ. یعنی ماضی میں جو جیل بھرو کی تحریکیں تھیں اس میں تو لیڈرز خود آتے تھے، گرفتاریاں دیتے تھے، ان کے گھر والے دیتے تھے. یہاں پہ بشرا بیگم الگ، عمران خان کی بہنیں الگ، بہنوئی الگ، بانجیاں کہیں اب اس کسی کو نظر نہیں آ رہے. دوست احباب سارے دور، اپنے بچے لنڈن میں، تینوں بچے وہاں پہ. جب وہ گرفتاری نہیں دے رہے، دوسروں کے بچے کیوں گرفتار نہیں دے؟ اور اوپر سے جن کے بچے گرفتار ہوئے انہوں نے آ کے سامان پاک پہ دعویٰ بولا. انہوں نے کہا ہمارے بچے نکالو، ہمارے بچے دو، تمہارے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں وہ. تم نے ان کو عجیب الف لیلا کی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں. دیکھا نا، جب گاندھی نے، پنڈت نہرو نے، ان سارے لوگوں نے جیل بھرو تحریکیں شروع کی تھیں تو کتنے ہزار لوگ اریسٹ ہوئے تھے. اور یہ 6 سال ان لیڈرز نے جیلیں کاٹی ہیں، انگریز کی جیلیں کاٹی ہیں، سخت جیلیں کاٹی ہیں. اس وقت تو جیلوں میں اے سی کا اور ان چیزوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کولر کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا. اور گرمیوں میں وہاں پہ، اور جب تک ان کو آزادی نہیں ملی وہ جیل انہوں نے کاٹی وہاں پہ. اور اس طرح جنرل ضیاء الحق کی جب جیل بھرو تحریک شروع ہوئی تھی تو میں حالانکہ بڑا ینگ تھا، لیکن میں نے خود دیکھا بیگم نصرت بھٹو کو اپنا اریسٹ کرواتے ہوئے، اور کس طرح سے انہوں نے جی داری سے آ کے وہ اریسٹ ہوئی تھی. ہمارے پاس تو اتنے دلیر مرد لیڈر نہیں ہے جتنی دلیر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ تھی. اور جتنا آدمی ان کو سلام کرے اتنا کام ہے. اب عمران خان کی مشکلات میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ پرسوں ان کو بینکنگ کورٹ نے بلا دیا تو بھائی جان نے ایک جا کے اپلیکیشن ڈال دیا عدالت میں کہ جی مجھے ویڈیو لنک سے خطاب کرنے تھے. عدالت سے بھی خطاب کرنا تھا. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، گیٹ لاس، گیٹ آؤٹ، آنا پڑے گا یہاں پہ. اب ایک عدالت تو جا چکے ہیں تو اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آ نہیں سکتا تو میں جا نہیں سکتا تو میں یہ. اور ویسے بھی بڑی غیر حاضریاں لگ گئی ہیں. اور ایف آئی اے کو تو عمران خان کچھ سمجھ نہیں رہتے، اور ایف آئی اے جو ہے اب اس کیس میں بہت ایکٹیو ہے. ایف آئی اے کو تو وہ نوٹسز بھیج رہے ہیں. میری تفتیش نہیں کر سکتے، پورے ملک کی کر سکتے ہیں، میری نہیں کر سکتے. لیکن ایف آئی اے جو ہے اب وہ کئی کیسز، بڑے کیسز بنا کر رکھی ہوئی ہے. کون کا بلین ٹری سونامی. آپ سوچیں گے جب پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنے بلین اس میں کھائے گئے. مالن جبا اور بی آر ٹی تو ایک ماتھے کا کلنک ہے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے منہ پہ. لیکن اب وہ اس کی تحقیقات بھی ہونے لگی ہیں.
اب اس میں سابق وزراء کو بھی طلب کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کیسز میں اب عمران خان کو بھی بلایا جائے دوبارہ سے۔ اب وہ جو عمران خان کے قریب تھا نا، وہ اربوں میں کھیل رہا ہے۔ وہ فرح گجر ہو، احسن گجر ہو، وہ ہمارا نکاح بابو عثمان بزدار، وہ بھائی جان کا نام آ گیا ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ اس کے گھر میں تو بجلی نہیں ہے، تو اب تو 23 25 گاڑیاں نکل آئی ہیں بھائی جان کے گھر پہ، اور 4 سال میں جب تک وہ وزیر اعلیٰ رہے ان کی اربوں کی جائیدادیں بن گئی۔ تو آپ نے کہا نکے احترام، جو جائیدادیں آپ نے پچھلے 4 سال میں بنائی بھائی صاحب، کون سی تنخواہ سے بنائی ہیں آپ نے؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ لیکن اب پنجاب میں آگے نئے ڈی جی اینٹی کرپشن، اور یہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے نا، یہ معافی دینے کے موڈ میں ہے ہی نہیں۔ یہ پکڑ کے رکھے گا اندر ساروں کو، خوب خاطر تواضع کرے گا، چھتر پریڈ ہونی ہے ساروں کی۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ ڈی جی اینٹی کرپشن بڑا ڈاڈا آدمی ہے، سخت آدمی ہے، اور یہ سننی کسی کی نہیں ہے اس میں۔ کل عمران خان نے خطاب کیا، ایک بندے کو سامنے لے کے آئے، جاوید علی نام کا بندہ تھا۔ یہ ڈرامہ دیکھیں ذرا۔ جاوید علی نے آ کے بتایا جناب کہ ان کے ساتھ پولیس نے کتنا ظلم کیا، تو عمران خان اب اس کو لقمے کیا دے رہے ہیں، اور بتاؤ بھائی تمہیں کپڑے اتارے، اور بتاؤ بھائی تمہیں ننگا کیا، اور بتاؤ بھائی تمہیں جنسی تشدد کیا، اور وہ طوطے کی طرح بولتا رہا، اور لوگ یوں سن رہے ہیں کہ جاوید علی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ بعد میں پتا چلا وہ جو عثمان ڈار ان کے اپنے لیڈر ہیں، ان کا پرسنل اسسٹنٹ تھا، اور سارا ڈرامہ کر رہا تھا وہاں پہ۔ ایکٹرز وہ پورٹرینگ سم تھنگ، اور وہ کبھی گیا ہی نہیں اندر۔ جب سے کہانی سامنے آئی تو پتا چلا کہ وہ تو بھائی جان کا فرنٹ مین تھا، عثمان ڈار کا، اور اس کے پر کہا گیا کہ یہ تو سارے کرپشن کے کام کرتا تھا، کیک بیکس لیتا تھا، کمیشنز لیتا تھا۔ ڈار صاحب بھی لیتے ہوں گے، ابھی وہ تو بتائیں گے کہ وہ لیتے تھے کہ نہیں، لیکن یہ بھائی جان تو لے رہے تھے۔ اب عمران خان کے ساتھ مل کر ڈبل گیمز ہو رہی ہیں کہ کیا جی میں معصوم ہوں، میں بے گناہ ہوں بہرحال۔ لیکن آپ کو میں نے پرسوں بتایا تھا نا کہ یہ مسیحی برادری ہماری، ان کو بڑا دکھ ہے، بڑا رنج ہے۔ یہ جو 9 اپریل وہ دانتوں کا کیڑا نکالنے والے بندے نے اپنی طرف سے 9 اپریل کو الیکشن کرا دیے صوبائی اسمبلیوں کے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ مذہبی تہوار ہے، ایسٹر ہے۔ آپ سمجھے کہ ہماری جس طرح عیدیں ہیں، اس طرح مسیحی برادری جو ہے ان کے لیے کرسمس بھی اور ایسٹر بھی اتنا ہی مقدس ہے اور اتنا ہی احترام والا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسٹر منائیں گے کہ ہم آپ کے الیکشن میں حصہ لیں گے یا الیکشن کریں گے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ بھی کورٹ میں آ گئے اور ایک پارٹی بن گئے اس ڈیٹ کے خلاف کہ یہ ڈیٹ صحیح نہیں ہے، تو اب اس سے پہلے تو ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہری بات ہے یہ آگے جانا، تو یاد کریں میں نے آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ دانتوں کا کیڑا نکالنے والا آدمی جو ہے نا، اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، جو اس کا عمران خان کہتا ہے بغیر سوچے سمجھے یہ وہی کرتا ہے۔ مسیحی برادری نے جب یہ کہہ دیا اس دن ایسٹر ہے اور یہ ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو اب ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن سر جوڑ کر تو بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے وہ ججز بھی جو سو موٹو لے چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 ججز کے اوپر بڑا اعتراض ہو گیا، اعجاز الحسن صاحب کے اوپر، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر، اور اب پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں خاص طور پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں ہم نے اس کیس میں ہی نہیں آنا، ہمارے کسی کیس میں ان 2 ججز کو نہ لگایا جائے، ان کی جگہ آپ سینئر ججز کو لیں اور لیں۔ اب کیا کہتے ہیں، وہاں پہ ایک اور آبجیکشن بھی آئی ان کا، جی عابد زبیری صاحب یہاں پہ وکیل ہیں، تو عابد زبیری صاحب کی تو ایک آڈیو آئی ہوئی ہے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو سپریم کورٹ اس کا بتائے گا کہ وہ فورینسک کر کے کتنا کچھ صحیح ہے۔ لوگوں نے کہتے ہیں جب تک وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ احسن بون صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ فل کورٹ بن سکتا ہے، کیونکہ جب 2 ججز کے اوپر یہ پرابلم آ گئی ہے تو اب سپریم کورٹ کو نکلنا تو ہے اس مسئلے سے، اور ان کے پاس اب کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ان ججز کو رکھ کر اس بینچ کے ساتھ کام کریں۔ لیکن اب ایک خبر میں پی ٹی آئی کی بھی آپ کو دے دوں کہ راجن پور میں الیکشنز ہو رہے ہیں۔ راجن پور میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس لیے کہ سردار جعفر خان لغاری صاحب ان کا انتقال ہو گیا۔ سردار جعفر خان لغاری کا انتقال ہو گیا تو ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ اب الیکشنز ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ وہاں سردار محسن لغاری ہیں، اور جو ان کے مخالف پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں وہ جناب اویس لغاری صاحب کے صاحبزادے ہیں عمار لغاری۔ آج اب اس میں اب انتظامیہ پوری حرکت میں ہے اس وقت، اور وہاں پہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو پرچے لوگوں کے اوپر ہو رہے ہیں کہ خبردار اگر تم نے محسن لغاری کے لیے تم نے ووٹ کیا یہاں پہ، یہی جعفر لغاری کی سیٹ کا حقیقی حقدار ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے،
سردار صاحب تو ابھی فوت ہوئے کچھ دن پہلے، لیکن اس سے 4 ہفتے پہلے تقریباً میری ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی سردار جعفر خان لغاری سے. میں چوٹی گیا تھا ان کو ملنے، ہم ٹور کر رہے تھے سیلاب زدہ علاقوں کا. تو چوٹی میں گیا تو میں وہاں پہ ڈی جی خان میں، تو میں اس کے بعد ان کی حویلی پہ بھی گیا وہاں پہ. تو پتہ چلا کہ وہ تو نہیں ہے وہاں پہ، اور وہ لاہور میں تھے اور بیڈ پریس پہ تھے. تو انہوں نے مجھے فون کیا وہیں سے کہ بھائی تم نے کھانا کھا کے جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور پورے کرو کے لیے انہوں نے ارینجمنٹ کروایا وہاں پہ. تو بڑی تفصیل سے وہ فون کے اوپر میری بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں جو ہوں نا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد محسن جو ہے وہ اس علاقے کو لک آفٹر کر رہا ہے. اچھا، سردار جعفر کو جو نہیں جانتے، میں ان کا متعلق یہ بتا دوں کہ وہ انہوں نے اپنی بہت سی زمین کا حصہ جو ہے ڈی جی خان کے اندر، اس کے اوپر سکولز بنوائے ہیں، ہاسپٹل بنے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے یعنی سوشل ورک بہت کیا وہاں پہ، اور لوگ ان کو پیار کرتے تھے. یعنی جعفر خان کا متعلق میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے جعفر خان ہے، وہ بھلے کانگریس پارٹی میں ہو، ہم نے جعفر کو ہی ووٹ دینا، جعفر ہی ہمارا ہمدرد ہے، جعفر ہی ہمارا دوست ہے. اب یہ لوگ جو ساری عمر ان کی مخالفت کرتے رہے، اب یہ حقدار بن گئے ہیں اس سیٹ کے. لیکن حقدار بننے کے لیے جو انتظامیہ ہے وہ ان کی بڑی بھرپور مدد کر رہی ہے، پولیس ان کی وہاں پہ بڑی مدد کر رہی ہے، دیگر لوگ مدد کر رہے ہیں، پکڑ دکڑ کر رہے ہیں. تو میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بڑی غلط حرکتیں کی. لیکن جو نون لیگ کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی انتہائی غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن اگر کرنا ہے فیئر الیکشن کریں، جو جیتتا ہے جیتے، جو ہارتا ہے ہارے، اور اسی طرح فیصلہ ہونا چاہیے. اگر اتنے غلط فیصلوں کے باوجود علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر کا فیصلہ پی ٹی آئی کو کرنا ہے، تو پھر آپ اور میں نہیں روکیں گے، نہ ہمیں روکنا چاہیے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ نون لیگ کے لیے بہت لمحہ فکری ہے کہ ڈی جی خان کے اندر، راجن پور کے اندر آپ کے حال یہ ہیں کہ آپ بغیر انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے آپ کو امید ہی نہیں کہ آپ جیت سکتے ہیں. یار کو بہتر کینڈیڈیٹ پکڑ لینا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ لگاری لگا. ابھی تو ینگسٹر ہے وہ، ابھی تو اس نے بہت آگے جانا ہے، وہ بچہ برائٹ ہے، اچھا ہے. بٹ آپ اس کو اس طرح کی پالیٹکس دے کے آپ ساری عمر کے لیے ایک پکڑ دکڑ والا پالیٹیشین تیار کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ آئیدر. اس چینل کو دیکھتے رہیں، مزید اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو ضرور دوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.